بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور بنی اسرائیل کی قوم کا بچھڑے کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 اور 52 میں یوں ارشاد فرمایا: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچ گئے جس کا نام میدان تیہ تھا۔ یہاں سے ان کو اپنے وطن فلسطین جانا تھا، لیکن 40 سال کے بعد وہاں پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے علاقے میں ان کو جانا نصیب ہوا۔ ان کی وفات اسی میدان میں ہو گئی، اور اسی عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کی گئی۔ کوہ طور پہاڑ اسی میدان میں تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا، 1 مہینہ اعتکاف کرنے اور روزے رکھنے کا حکم عطا کیا۔ حکم ہوا تھا، لیکن 30 راتیں گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، جس سے وہ خاص قسم کی بدبو رائحہ دور ہو گئی جو روزہ رکھنے سے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے: خلوف فم الصائم سے تعبیر فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے جو روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، جب یہ رائحہ دور ہو گئی، یعنی بدبو منہ کی دور ہو گئی، تو 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزے رکھنے کا مزید حکم ہوا تاکہ 10 دن اور روزہ رکھیں۔ لہذا 40 دن کوہ طور پر گزارے۔ مدت گزر جانے کے بعد تورات شریف عطا ہوئی۔ سورۃ البقرہ میں 40 راتوں کا ذکر ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، لہذا 40 راتیں پوری ہوئیں تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا: وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اس کے بعد ایک جادوگر تھا، سامری سنار کا زیورات کا کام کیا کرتا تھا۔ اس نے بچڑا بنانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم کو اس کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں 40 دن لگ گئے۔ ادھر
ان کے بچڑے میں ان کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی، جس کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو انہوں نے قبطی قوم کے لوگوں سے جو مصر کے اصل باشندے تھے زیورات مانگ لیے تھے۔ یہ زیورات ان لوگوں کے پاس تھے اور ان میں سے آدمی سامری نام کا تھا جو سونار کا کام کیا کرتا تھا۔ اس نے ان زیوروں کو جمع کر کے گائے کا بچڑا تیار کر لیا اور بچڑے کی شکل بنا دی اور اس کے منہ میں مٹی ڈال دی۔ یہ وہ مٹی تھی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اٹھا لی تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس مٹی میں ایسا اثر ڈالا تھا کہ اس مجسمہ سے گائے کے بچے کی آواز آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں بت پرستی دیکھ کر آئی تھی۔ جب اس کی آواز سنی تو کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ سو وہ بھول گئے جو کوہ طور پر خدا تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے۔ معبود تو العیاذ باللہ المعاذ اللہ موجود یہاں ہے، یعنی یہودی کہنے لگے، بنی اسرائیل کی قوم کہنے لگے کہ ہمارا معبود تو یہ بچڑا ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور کس سے بات کرنے کے لیے گئے؟ پیارے محترم سامعین کرام، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ گئے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب رحمان ہے، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اسی پر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابر اس بچڑے کے آگے پیچھے لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، سامری کو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بد دعا دی بچڑے کا بنانے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے ایک بچڑے کو تیار کیا اور بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے، پوجنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف کی تختیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے یہ ماجرا دیکھا، بہت غصہ ہوئے اور پوری صورتحال معلوم فرمائی۔ پتہ چلا کہ سامری نے یہ حرکت کی ہے، یہ بچڑے کو تیار کیا ہے، بنایا ہے۔ اس سے بھی سوال و جواب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو ایک بد دعا دے دی اور فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو اب جا، چلا جا، تیرے لیے زندگی بھر یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ تو جسے دیکھے گا اس سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ لہٰذا وہ حیران پریشان جنگل میں پھرتا رہتا تھا۔ جب وہ کسی کو چھو لیتا تھا یا کوئی شخص اس کو چھو لیتا تو دونوں کو زبردست قسم کا بخار چڑھ جاتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا اور فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود صرف اللہ ہی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تم سے درگزر کر دیا،
یہ ان کی توبہ کرنے کے بعد کی بات ہے۔ امید ہے میرے پیارے محترم سامعین کرام، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہر آنے والی ویڈیو کو آپ ضرور سماعت فرمایا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔